بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا کی ہماری موجودہ جو زندگی ہے وہ بڑا قیمتی جیون ہے۔ یہ کسی بھی آدمی کو، عورت کو ایک ہی بار ملتا ہے۔ دوبارہ اس دھرتی کے اوپر یہ جیون اسے نہیں مل سکتا جو موت کی سرحد کو پار کر کے اپنے مالک کے دربار میں پہنچا دیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اس دنیا کے مالک نے جو بیانات آسمان سے اتارے ہیں اس میں ہم سے کہا گیا کہ تمہارا مالک وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، اور یہ دونوں چیزوں سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے کامیاب زندگی گزار کے آتا ہے وہ اسے دکھانا چاہتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو عورت اور مرد کے ملے جلے اتصال سے، سمبند سے اس کو پیدا کیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنا کے بھیجا۔ یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہم بے جان تھے، ہمیں جان پڑی، زندہ ہوئے۔ یہ سب ماں کے پیٹ میں ہوا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہارا مالک اللہ ایسی حکمت والا ہے کہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بنائی جس طرح چاہیے۔ تم سے نہیں پوچھا کہ تمہاری صورت کا، چہرے کا آکار کیسے بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ انسان ماں کے پیٹ میں فی ظلمات ثلاث، تین اندھیاریوں میں رہا۔ ایک اس کی ماں کا پیٹ، ایک بچہ دانی جس میں ویری بندو سے لے کر خون کے لوتھڑے سے، اور خون کے لوتھڑے کے بعد میں ایک شکل بننے تک، اور پھر اس شکل بن جانے کے بعد بنتے ہی فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ پھر بنا کر ہم اس پر ایک گوشت کی چادر چڑھا دیتے ہیں، ہماری چمڑی ہے، اور پھر اس کو ایک مخلوق بنا کر نکالتے ہیں۔ بس بڑی بابرکت والا ہے اور بڑا باکمال ہے وہ مالک جو بہترین ایک سے ایک صورتیں اور جسم پیدا کرتا ہے۔ اب دنیا میں آیا انسان، اس کی ماں کے پیٹ سے آنے کا راستہ، ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، راستہ آسان کیا، پھر موت دے دی اور پھر زمین کے اندر ڈال دیا۔ اس زمین سے ایک مرتبہ انسان کو اٹھایا جانا ہے، اور اس زمین پر جس کو جیون ملا اور مرتیو کے پشچات اس کو اپنے مالک کے کسٹڈی میں رہنا ہے، جس کو عالم برزخ کہتا ہے۔ عالم برزخ ایک آڑ ہے جو ہماری موجودہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں بیچ کا جو حصہ ہے اس میں ایک حد فاصل ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ قالوا ربنا امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، کہ ہمارے پالنہار، ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 مرتبہ موت کی حالت میں رکھا اور 2 مرتبہ جیون دیا۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم کو ہمارے گناہوں کا اقرار ہے کہ ہم زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، ہم نے دھرتی پر تیری ناراضی کا جیون بتایا ہے، کوئی راستہ ہو تو بتائیے۔
قرآن نے منع کر دیا کہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، جس بستی کے جس آدمی کو موت کی منزل سے ہم نے گزار دیا ہے اس پر روک لگا دی کہ دنیا میں اب اس کو نہیں بھیجیں گے، اس دھرتی کے اوپر دوبارہ اس نے نہیں آنا ہے، اس لیے کہ پریکشا کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے نپے تلے جیون میں جو کچھ اچھائیوں اور برائیوں کا امتحان دینا تھا وہ بچپن سے جوانی تک، جوانی سے ادھیڑ عمر تک، وہاں سے بڑھاپے تک اور پھر موت تک وہ دے چکا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کا نام عمل جو اس نے یہاں پر کیا، اچھا بھلا برا جو کچھ بھی کیا، لکھ لکھا کے اس کے گلے کا ہار بنا کے ہم نے رکھا ہے، اور قیامت کے دن یعنی انسانوں کے اپنے پالنہار کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں ہم اس کو گلے کا ہار بنا دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے جو تو نے دنیا میں کیا ہے، یہ سب لکھا ہوا ریکارڈ ہے۔ اس میں جسم کے ہر حصے سے آوازیں آنے لگے گی، اس لیے کہ سنسار کا جو نظام جس نے قائم کیا ہے اس مالک نے سارے چوکی پہرے ایک ایک انسان کے اوپر بٹھا رکھے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اب آدمی جب مر گیا تو جیسے میں پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے بدن کا عمل تو ختم ہوا، لیکن پیچھے جو چھوڑ کر کے گیا ہے یا اچھائی ہو یا برائی ہو تو وہ اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ جیسے کسی نے اپنے مالک کے نام پر ایک کنواں کھدوایا اور اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور یہ کہا کہ سب اس میں پانی پی سکتے ہیں، اب یہ کنواں بنانے والا آدمی مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا جو نیکی کا عمل ہے وہ بند نہیں ہوا، اسی کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے پاٹھشالہ بنائی، دواخانہ بنایا، کوئی اچھا کام کیا اس نے، کوئی اچھی کتاب لکھی اس نے، اچھا پروفیشن کیا، کسی کی تعلیم کا انتظام کیا، اناتھوں کی خدمت کی، سڑک پر جو گھوم رہے تھے جن کا کوئی ولی نہیں تھا ان کے سر پر اس نے ہاتھ رکھا اور ان کے دنیا میں رہنے بسنے کا انتظام کیا، تو اس آدمی کے مر جانے کے بعد میں اس کا وہ عمل جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو نصیحت کی، نیکی کی بات بتائی، مرنے کے بعد میں اس کا اپنا عمل ختم ہو گیا، لیکن اس کی بتائی ہوئی راہ پر جو لوگ چل رہے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی ملے گا۔ یہی بات شریعت میں یوں کہی گئی ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے کرنے والا۔ اسی طرح ایک آدمی نے بری کتاب لکھی، بری فلم بنائی، سیکس کی پرسدھی کی، دنیا میں برائی کا چلن زندہ کیا، یعنی مار کاٹ کے بھاشن کرنے شروع کیے، لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی، انسان انسان سے ٹکرائے، جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، ویبھچار کیا، اس کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن جو قتل کیا جن لوگوں کو، ان کے بیوی بچے رکھڑ گئے دنیا میں، اور وہ کچھ بننے والے تھے وہ نہ بن سکے، اب مارنے والا تو مر گیا لیکن اس کا جو برا عمل ہے وہ جاری ہے۔ اس میں جو سمجھنے کی بات آج کی محفل میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں جو آنے کا پہلا جنم ہے وہ امتحان کا جنم ہے، اور مرنے کے بعد اس کو دوبارہ جہاں پھر کھڑا ہونا ہے دوبارہ زندہ ہو کر کے، وہ اس دھرتی کے اوپر نہیں بلکہ اپنے مالک کے سمکھ حساب کے دن اس کو کھڑا ہونا ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا ہر چیز کو وہ حاضر پائیں گے۔ وہ حاضری کا دن ایسا ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا۔ ایک تمثیل اس کی آسمانی کتابوں کے اندر 50,000 سال کی دی گئی۔ وہاں کی جو پیدائش ہے، دوبارہ کی پیدائش جو ہے مرنے کے بعد، وہ اس دھرتی کی نہیں ہے بلکہ حساب کے دن کی ہے۔ سارے اگلے پچھلے انسان، ہر زمانے کے، ہر دور کے، ایک ایک بستی کے، ایک ایک ملک کے، ایک ایک جنریشن کے، ایک ایک مانو سموہ کے، سارے ایک ہی دن اپنے مالک کے دربار میں کھڑے ہوں گے
کیا اگلے اور کیا پچھلے. تو یہ جو دوسری مرتبہ کا جیون ہے یہ حساب کے دن کا جیون ہے. اس دن قرآن نے جیسا کہا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جیوں کے جوڑ ملا دیے جائیں گے مردہ بدن انسانوں کے اندر، پھر وہ روح ڈالی جائے گی، وہ آتما ڈالی جائے گی جو مرتیو کے سمے نکال لی گئی تھی، اور مانو جو ہے پھر اس دھرتی کے اوپر زندہ کھڑا ہوگا حساب کے دن، قیامت کے دن، مہاپرلے کے دن اپنے مالک کے سمکھ سب کے سب کھڑے ہوں گے. یہ خاص یاد اگر جس کو ہو، جس کو ذکرت دار قرآن نے کہا کہ اصل زندگانی آخرت کی ہے. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اصل زندگانی آخرت کی ہے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی اور پھر نہ ملنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی سدا سدا کے لیے باقی رہنے والی. اور دنیا سے جس نے اپنی زندگی کو بگاڑ دیا اس کے لیے پھر جہنم کی سزا کا اعلان ہے. چاہے نام اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، نرک کہہ لیجئے یا دوزخ کہہ لیجئے، جہنم کہہ لیجئے. اور جو آدمی اور عورت کامیاب ہو گئے اس میں کہ اپنے مالک کو انہوں نے خوش کر لیا اور ایسے کام کیے جو دنیا کی زندگی کے اندر مالک نے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں سندیشتاؤں کے ذریعے ان کو بتائے تھے، ان کے مطابق اگر انہوں نے آچرن کیا تو ان کے لیے سورگ ہے، ان کے لیے جنت ہے،
ان کے لیے فردوس ہے، ان کے لیے پیراڈائز ہے۔ سمجھدار آدمی اگر ہوگا تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا کہ میں نے جیون اپنا کس طرح بتایا۔ مانو جیون جو ہے وہ ساماجک جیون ہے، یعنی انسان کی سماجی زندگی ہے۔ انسان کسی گاؤں میں بستا ہے، شہر میں بستا ہے تو اکیلا بستا ہے، بے شمار اس کے رشتے ناتے والے ابنائے وطن ہوتے ہیں، دیش واسی ہوتے ہیں۔ ثم یتوفاکم، پھر تم کو وفات دیتا ہے۔ اب تم برزخون الی یوم یبعثون، سارے انسانوں کا ایک دن میں اکٹھا زندہ ہونے کا دن آنے تک تم سب کو کسٹڈی میں رہنا ہے، اسی کو برزخ کہا۔ اس میں دو سیکشن ہیں، ایک علیین کا ہے، ایک سجین کا ہے۔ جو نیک اور صداچاری لوگ ہیں وہ کسٹڈی ان کی علیین کی ہے، جو بدکار لوگ ہیں ان کی کسٹڈی سجین کی ہے۔ انصاف کا دن آنے تک کے ان کو اسی منزل میں رہنا ہے۔ اب ایک بات ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ اذا الرسل اقتت، وہ دن جب آئے گا تو رسولوں کو عین موقع کے اوپر جمع کر لیا جائے گا۔ لے آئیے یوم اجلت، اسی دن کے لیے ان کے مقدمے کو ملتوی کیا گیا۔ پیغمبر اور صداچاری بھی دنیا میں آتے رہے اور چلے گئے، پھر چلے گئے تو دوبارہ واپس نہیں آیا وہ، اس لیے کہ اس کا نام عمل اتنا لمبا چوڑا تھا کہ موجودہ جیون نے اس کو اتنا وسیع اور انسانی زندگی کے اوپر ایسا گھیرا ڈال دیا تھا کہ دوبارہ اگر یہی آدمی آئے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اور اس کا نام عمل بننے لگے تو حساب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک بیپاری آدمی کو پوچھیے آپ کہ وہ مار کہاں کھاتا ہے؟ حساب میں مار کھاتا ہے۔ اس لیے گجراتی کی کہاوت پیش کرتا ہوں، بیپاری حساب میں مار کھائے۔ بہت صحیح بات انہوں نے کہی کہ بیپاری حساب میں مار کھاتا۔ اسی طرح مومن بھی حساب میں مار کھا جائے گا۔ اس نے دیکھنا چاہیے پیچھے پلٹ کر کے کہ میری زندگی کہاں گئی۔ اب اس کی زندگی اگر اچھی ہے تو اس کو کوئی بھے نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کے لیے مرنے کے بعد میں مالک کے دربار میں دوسری زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کو آسمانی کتاب میں باس بعد الموت کہا گیا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ مالک کے دربار میں اٹھ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسانوں کی پیدائش ہمارا خالق بند کر دے گا۔ آخری پیدا ہونے والے انسان تک جتنے اس نے طے کیے ہیں وہ سب پیدا ہو چکے ہوں گے اور مر جائیں گے، تو پھر قیامت کا دن ہوگا۔ اور قیامت کا دن اس طرح ہوگا کہ یہ دھرتی جو اپنے محور پر اور گردش میں گھوم رہی ہے یہ بند ہو جائے گی، یہ آسمان اپنی بندش چھوڑ دے گا، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ تارے جھڑ پڑیں گے، یہ سمندر جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور ان میں آگ لگ جائے گی، یہ جنگلی جانور ویزل ہوشرت یہ سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے، اور آدمی بھی یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، آدمی اس دن اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا، اور ایسا زبردست دن ہوگا کہ رب العالمین کی طرف سے حساب کا دن ہوگا وہ۔ اس دن انسان کو اس زمین کے اوپر دوبارہ پیدائش ملے گی۔ اس لیے جاننا چاہیے کہ انسان کا جو موجودہ جیون ہے ہماری اس دھرتی کے اوپر وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کے اچھے اور برے کاموں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ جو اس کے بدن سے تعلق تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو چھوڑی ہوئی اس کی دھروہر ہے اس کے مرنے کے بعد میں بھی سینکڑوں ہزاروں سال تک کہ وہ چلتے رہتی۔ اس لیے اس دھرتی کے اوپر دوبارہ جیون پانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک الجھن بھری زندگی ہو جائے گی۔ اسی کو پیغمبروں نے صاف کیا کہ دوبارہ جیون جو ہے وہ قیامت کے دن کا ہے، اور وہ امتحان کی اس گھڑی میں جو کر کے آیا ہے اس کے بدلہ پانے کا دن ہے۔ اسی کو یوم القیامہ کہا گیا کہ وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم الحساب اس لیے کہا گیا کہ حساب کا دن ہے۔ یوم الحق اس لیے کہا گیا کہ یہ سچا دن ہے، یہ اس کو ہونا ہی ہونا ہے۔ وقت الواقعہ اس کو کہا گیا کہ یہ واقع اس کو ہونا ہی ہے۔ یوم التغابن اس کو اس لیے کہا گیا کہ ہار جیت کا دن ہے۔ انسانی زندگی میں کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی کو ہار چکے ہوں گے اور کچھ جیت چکے ہوں گے، اس لیے اس کو ہار جیت کا بھی دن کہا۔ اس کو یوم الحسرت بھی کہا، پچھتانے کا دن ہے، ایک آدمی پچھتائے گا۔ ایک آیت پڑھتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔
اس دن ظالم یعنی اتیاچاری اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور چیخ اٹھے گا اور یہ کہے گا کہ فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا اور اس کے جھانسے میں نہ آ جاتا اور اس کے کہنے کے اوپر چل کے اپنے زندگی کو برباد نہ کرتا تو آج میرا بھلا ہو جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، دھکار ہو میرے جیون کے اوپر کہ میں نے فلاں کو دوست بنا لیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت کا جو سچا راستہ تھا اس سے ہٹا کے اس نے دوسرے جھمیلے کے اندر مجھے ڈال دیا. تو میرے بھائیوں، یہ دن قیامت کا ہے، یہ دن حساب کا ہے. اس دن مالک کے سمکھ دوبارہ اسی بدن کے ساتھ میں اور اسی دل دماغ اور انہی ہاتھ پیروں کے ساتھ میں، جن ہاتھ پیروں کے ساتھ ہم نے پہلے جیون کے اندر یہاں کام کیا ہے، کھڑے ہونا ہے. اور یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ ہم نے کیا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن ہم ان کے منہ پر سل لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر اور چمڑے ہم سے بات کرنے لگیں گے. ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اس دن وہ اپنے چمڑوں سے اور بالوں کھالوں سے اور ہاتھ پاؤں سے کہیں گے کہ بیوقوفو تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ اس لیے کہ جہنم میں اگر جلنا ہے تو تم بھی تو ہم جلو گے نا ہمارے ساتھ میں. تم سب کے مجموعے کا نام میں ہوں، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ سب بول پڑیں گے. معلوم ہوگا وہ دن ایسا ہوگا، چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہوگی انسان کے بدن کے اوپر، اور انسان کے بدن کا ایک ایک عضو اور اس کا ایک ایک اویو بیان کرے گا اس کو کہ کیا کیا. چمڑے جواب دیں گے قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہم کو بولنے کی قوت دی جو ہر شے کو بولنے کی قوت دیتا ہے اور دے سکتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ چیزیں سب بولتی ہیں، ہمارے کانوں میں آواز نہ پہنچتی ہو، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اور ان کی بات کو ہم نہ سمجھتے ہوں، یہ بات دوسری. اب یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا موجودہ جیون جو ہے اس کو ہم کس طرح بتاتے ہیں. صبح اور شام کے اگر اپنے محاسبے کے اعتبار سے ہم سوچیں تو ہمیں روز یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا. آج آپ دیکھیں سارا سماج برائی کی طرف چل پڑا ہے. نرلجتا، ننگاپن، بیبس گانے، ہتیائیں، مار کاٹ، اخباروں میں مارا ماری، ننگی تصویریں، طبیعت میں ہیجان پیدا کرنے والی اور سیکس اور نرلجتا کی طرف بڑھا دینے والی چیزیں رات دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. آج سے 100 سال پہلے کے معنوں کو دیکھیں اور آج کے آدمی کو دیکھیں تو ہمیں چکر آتے ہیں. میں اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا انکار نہیں کرتا. یہ بات دوسری ہے کہ پہلے گدھے گھوڑے اور خچر کے اوپر چلتا تھا، آج جمبو جیٹ کے اوپر اڑان بھرتا ہے. لیکن اصل چیز اس کی اخلاقی زندگی ہے. اس کو دیکھیں تو 100 سال پہلے کا انسان ہم سے اچھا تھا. سنو اس بات کو اچھی طرح کہ انسان کئی گروہ کے اندر تقسیم ہو جائے گا. نام عمل جو ہے وہ عزت صوف و نشرت کھول دیے جائیں گے. جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملا، ومن اوتیا کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. جس کا نام عمل یعنی جیون کا کیا دھرا، اس کا ریکارڈ اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو وہ آسان کے ساتھ میں اس کا حساب لے لیا جائے گا اور اپنی منزل کو پہنچے گا. اور جس کو وراء ظہرہ پیٹھ کے پیچھے سے ملا، لیفٹ میں ملا، اس کی اس دنیا کے اندر پہلی پیدائش برباد اور تباہ ہو گئی، اور آخرت کے دن دوسری پیدائش کے موقع کے اوپر کھل گئی اس کے اوپر بات کہ پہلا جیون میرا دھرتی کے اوپر تھا، وہ امتحان کا تھا، پریکشا دینے کا تھا، اور میں اس کے اندر فیل ہو چکا ہوں. کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اس کا، کوئی نر و ناری، کوئی مرد اور عورت، کوئی عقل مند انسان بدھیشالی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اسے ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اس مالک کے دربار میں اس کو حاضر ہونا ہے جس نے اس کو پیدا کیا. اس نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو میرا اور اس شخص کا معاملہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، میں اکیلا اس کو نپٹ لوں گا. اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو جو چیزیں برتنے کے لیے دی ہے اس کے حساب لینے کا بھی وہ حق رکھتا ہے. لاکھوں ٹن پانی پی لیا، ہزاروں ٹن اناج کھایا، کتنے اچھے برے کام کیے، اور مرنے کے بعد اس کا مالک اس سے حساب نہیں لے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سمبھو نہیں ہے. اس لیے اس دور کے اندر جو لوگ من چاہی کے اوپر چل پڑے ہیں وہی سمجھتے ہیں. ایک زمانے میں اور بھی کہتے تھے جس کا ذکر قرآن میں ہے اس طرح کہ انہا اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں جیتے ہیں. وہاں یہلکنا الا الدار، زمانہ ہم کو ہلاک کرتا ہے اور کچھ نہیں، کوئی حساب نہیں. جھوٹ کہتے تھے وہ. انسانی اعمال جو ہے وزن رکھتے ہیں نیکی
اور بدی کے اعتبار سے. اس لیے قرآن نے کہا اور خوب کہا, اور اس سے سچی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جس نے ذرہ برابر بھی, بھنگے برابر بھی, ایک بندو کے برابر بھی نیک عمل کیا تو اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی بہت ہی سوکشم اور اتی سوکشم کاریہ کیا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اللہ ہماری حفاظت کرے, اور اللہ ہمارے اور آپ کے موجودہ جیون کو ایسا سارتھک کرے کہ قیامت کے دن مالک کے دربار میں ہم کو اٹھ کر کے جب کھڑا ہونا ہو تو ہماری موجودہ زندگی زمین کی بیکار نہ جائے اور ہمیں پچھتانا نہ پڑے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.